بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس لیکچر میں ہم اسکرم کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایجائل کی ایک ٹائپ ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے واٹس ایپ پہ، اور اگر آپ فل کورس رجسٹر کرنا چاہیں تو وہ صرف 700 ریالز کا ہے، جو کہ اپروکسیمیٹلی 190 US ڈالرز بنتے ہیں، اور اس میں بونس پرائمویرا P6 بھی شامل ہے کمپلیمنٹری اس میں۔ اگر آپ سیمپل لیکچرز مزید دیکھنا چاہیں تو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ میرے ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس جو کبھی بھی میرے سے پاسٹ میں کلاس روم ٹریننگ لے چکے ہیں، اگر وہ اس کو ایز اے ریفریشر یا نیو نالج کے لیے کرنا چاہیں، یا اپنے PTUs کاؤنٹ کرنا چاہیں کنٹینیوٹی آف یور PMP میں، تو ان کے لیے لمیٹڈ ٹائم آفر جسٹ ان 300 ریالز آپ پے کر کے اس کو انرول کر سکتے ہیں۔ جسٹ 20 فیبروری تک یہ آفر اویلیبل ہے۔ کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک، اسکرم اور ایجائل، تو سب سے پہلے ایک بہت کامن کوشچن یا کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایجائل اور اسکرم کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو بہت ایزی کانسیپٹ ہے کہ ایجائل ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک تھنکنگ سٹائل ہے، اور اس کے پرنسپلز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بہت ساری ڈیفرنٹ میتھڈالوجیز ہیں، جن میں سے ایک اسکرم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت پاپولر ہے، سافٹ ویئر انڈسٹری میں زیادہ پاپولر ہے یہ، تو اسکرم اس میں ایک سب سے پاپولر میتھڈالوجی ہے۔ تو ایجائل اور اسکرم میں یہ ریلیشن شپ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، ایکسٹریم پروگرامنگ ہے جس کو XP کہتے ہیں، لین ہے، کینبین ہے، RUP ہے، کرسٹل ہے، DSDM ہے، FDD ہے، اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ یہاں پہ لسٹ نہیں کی ہوئی۔ تو اس لیکچر میں ہم اسکرم پہ فوکس کریں گے۔ اسکرم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اگر آپ اس سین کو سمجھ سکیں بہت ایزیلی، رگبی کا ایک یہ فوٹو ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے اس نے ایک سٹائل بنایا ہوا ہے یہاں پہ، اور پرپز کیا ہے کہ بول کو کسی طرح اس لائن کے پار پہنچانا ہے۔ آپ نوٹس کریں گے کہ ان لائک فٹ بال اور ہاکی، آپ وہاں پہ بہت زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے، بہت زیادہ رولز ہوتے ہیں، ریڈ کارڈ یلو کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کا پرپز ہوتا ہے اور وہ کسی طرح آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ سیم کانسیپٹ آپ کا اسکرم میں بھی ہوتا ہے، اینڈ ریزلٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ ورڈ کا بیک گراؤنڈ یہاں سے آیا ہے۔ اس ایک سلائیڈ کے اندر آپ اسکرم کو بہت ایزیلی سمجھ پائیں گے انشاءاللہ، اور ایگزام میں اسی ایک سلائیڈ کے اوپر ممکن ہے کہ آپ کے مور دین 20 کویسچنز بیسڈ ہوں انہی کانسیپٹس کے اوپر۔ تو سب سے پہلا میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ اسکرم جو ہے ایجائل کی ایک ٹائپ ہے، یا ایک میتھڈالوجی ہے جو ایجائل کے پرنسپلز اور ویلیوز کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے اسپرنٹ۔ اسپرنٹ جو ہوتا ہے ایک چھوٹے سے فیز کی طرح ہوتا ہے ہر پروجیکٹ میں، اور ملٹیپل فیزز ہوں گے، ملٹیپل اسپرنٹس ہوں گے، ملٹیپل ریلیزز ہوں گی، یا ان کو ہم آئٹریشنز بھی کہتے ہیں۔ جنرلی ان کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے 1 to 4 ویکس ہوتا ہے۔ تو لیکن جو بھی ڈیوریشن ہم ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں گے پھر وہی فالو کریں گے، کہ ہم اگر 2 ویکس کو ایگری کرتے ہیں تو پھر ہمارے پروجیکٹ میں 2 ویکس کی ہی اسپرنٹس رہیں گی۔ اور اسپرنٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اگر پروجیکٹ مینجمنٹ سے ہٹ کے بات کریں ہم، تو اسپرنٹ کہتے ہیں تیز بھاگنے کو، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسپرنٹ جو ہوتی ہے یہ فار ایور نہیں ہو سکتی، یا بہت لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہو سکتی، تو چھوٹے چھوٹے اسپرنٹس کرتے ہیں ہم، تیزی سے بھاگتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں، پھر دوبارہ تیزی سے بھاگتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ تو اسی طرح سے ہم یہی کام اس میں اسکرم میں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسپرنٹس کے اندر ڈلیور کرتے جاتے ہیں اسکوپ کو۔ اب اس کے اندر اس اسکرم میں 3 رولز ہوتے ہیں آپ کے، 5 میٹنگز ہوتی ہیں جن کو 5 سیریمنیز بھی کہا جاتا ہے، اور 3 آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں یعنی آؤٹ کم۔ تو باری باری ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا رول ہوتا ہے پروڈکٹ اونر کا۔ پروڈکٹ اونر آپ سمجھیں ریپلیسمنٹ ہے کسٹمر کی۔
تو یہ بلونگ کرتا ہے کسٹمر کو، ریپرزینٹ کرتا ہے کسٹمر کو، اور اس کی ساری بزنس ریکوائرمنٹس یا نیڈز کا اونر ہوتا ہے، اور اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر سکے کسی بھی ریکوائرمنٹ کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکے اور پرائرٹائز کر سکے۔ اسکرم ماسٹر ہوتا ہے جو کہ پروجیکٹ مینیجر کو ریپلیس کرتا ہے، یہاں پہ ہم اس کو اسکرم ماسٹر کہتے ہیں۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈلیور کروانا اور میک شور کرنا کہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو دور کرنا۔ تو نارملی ہم پروجیکٹ مینیجرز کو بڑا ظالم سمجھتے ہیں اپنے واٹر فال یا ٹریڈیشنل سٹائل کے اندر، اور بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں پہ صرف ہیلپر یا فیسیلیٹیٹر کا ہے۔ اور ایک اور ٹرم یہاں پہ کافی امپورٹنٹ ہے جس پہ ایگزام میں کافی کویسچنز آ سکتے ہیں اور آنے چاہیے، وہ کہتے ہیں اس کو ہم سرونٹ لیڈرشپ۔ سرونٹ لیڈرشپ ایک ایسا لیڈرشپ سٹائل ہے کہ جس کے اندر وہ پہلے لوگوں کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوتا ہے، بعد میں ان سے کام لینے کو تیار ہوتا ہے۔ تو جب آپ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو یہ سٹائل کہلاتا ہے سرونٹ لیڈرشپ کا۔ تو ایجائل میں یا اسکرم میں یہ سٹائل سب سے زیادہ پاپولر اور ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ٹیم آپ کی کوئی بھی فنکشنل ٹیم ممبرز ہیں، اس کا کچھ بھی کام ہو سکتا ہے، وہ ڈاکیومنٹیشن کا کام بھی ہو سکتا ہے، ڈیولپمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کیو اے کیو سی کا بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا بیسز کا بھی ہو سکتا ہے، نیٹ ورک کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں وہ ٹیم کہلاتے ہیں۔ تو تین رولز ہیں: پروڈکٹ اونر، اسکرم ماسٹر اور ٹیم۔ 5 میٹنگز ہیں یا سیریمنیز ہیں، اور سب سے پہلی ہوتی ہے بیک لاگ گرومنگ اور ریفائنمنٹ۔ بیک لاگ کہتے ہیں لسٹ آف پینڈنگ آئٹمس کو۔ اب اس کے اندر کسٹمر کی جتنی بھی وش لسٹ ہوتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ ہم بیک لاگ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اٹ کوڈ بی اے سمپل ایکسل شیٹ۔ تو اس کے اندر ہم ڈالتے رہتے ہیں، اور کون ڈالتا ہے؟ پروڈکٹ اونر ڈالتا ہے۔ ٹیم جو ہے اس میں سے اٹھاتی رہتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور وہ ہر سپرنٹ میں اس کو ڈیلیور کرتی رہتی ہے۔ تو یہ بیک لاگ جو ہوتا ہے یہ شرنک بھی کرتا رہتا ہے، گرو بھی کرتا رہتا ہے۔ ہر سپرنٹ کے بعد یہ تھوڑا سا شرنک کر جاتا ہے، اور جب بھی کسٹمر کی طرف سے کوئی مزید ریکوائرمنٹس آتی ہیں تو یہ گرو کر جاتا ہے۔ تو اس میٹنگ کو ہم کہتے ہیں بیک لاگ گرومنگ، یعنی مل جل کے ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں، کچھ آئٹمز نکال دیتے ہیں، کچھ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ نئے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کہلاتی ہے میٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں بیک لاگ گرومنگ۔ سیکنڈ ہے اسپرنٹ پلاننگ۔ اسپرنٹ پلاننگ ہر چھوٹے فیز یا آئٹریشن یا ریلیز سے پہلے ہم ایز اے ٹیم، ایز اے اسکرم ماسٹر، ایز اے پروڈکٹ اونر بیٹھتے ہیں، اور پرائرٹیز دیکھتے ہوئے اور ٹیم کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے ہم بیک لاگ سے کچھ آئٹمز اٹھاتے ہیں اور اسپرنٹ بیک لاگ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو پروڈکٹ بیک لاگ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اسپرنٹ بیک لاگ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسپرنٹ بیک لاگ جو ہوتا ہے پروڈکٹ بیک لاگ کا سب سیٹ ہوتا ہے، وہ سب سیٹ جو کہ ہم اس پرٹیکولر آنے والی اسپرنٹ کے اندر جس کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس میں ڈیلیور کریں گے۔ اس کے بعد جب اسپرنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم ڈیلی ملتے ہیں دن کے آغاز میں یا آخر میں یا کبھی بھی، کہ ہم نے آج کیا کیا، کل کیا کریں گے، اور کوئی پرابلمز اگر آئی ہیں تو ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور موسٹلی یہ 15 منٹس کی ہوتی ہے عام طور پہ۔ جو بیک لاگ گرومنگ اور اسپرنٹ پلاننگ ہے یہ 2 سے 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور ڈیلی سٹینڈ اپ جو ہوتا ہے یہ 15 منٹس کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ڈیوریشنز ہوتی ہیں اس کو ہم ٹائم باکس کہتے ہیں۔ تو اگر کہیں پہ آپ یہ ورڈ دیکھیں ٹائم باکس تو اس کا مطلب ہے اس کام کے لیے کتنا ٹائم رکھا گیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے، اسی کے اندر ہم اس کو کرتے ہیں۔ اسپرنٹ ریویو کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم ایک اسپرنٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس میں جو بھی ہم نے کام پروڈیوس کیا ہوتا ہے وہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں پروڈکٹ اونر کو، اور جب پروڈکٹ اونر کو ہم وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو پروڈکٹ اونر جو ہے اس کے اندر ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے اس کام کو۔ تو جتنا ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا مطلب وہ پروڈکٹ بیک لاگ میں سے نکل گیا، جتنا ریجیکٹ ہو گیا تو وہ پروڈکٹ بیک لاگ میں شامل رہے گا، اور آنے والی کسی فیوچر اسپرنٹ میں اس کو ہم اکارڈنگ ٹو دا پرائرٹی ری پلان کر لیں گے۔ ریٹروسپیکٹیو میٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ ریٹروسپیکٹیو کہتے ہیں پاسٹ کو۔ تو پاسٹ میں سوچنے کو ہم ریٹروسپیکٹیو کہتے ہیں۔ تو ہم اس میٹنگ میں سوچتے ہیں کہ پاسٹ میں ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا،
لیسنز لرنڈ اچھے اور برے وہ سب ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ان سے ہم بچ سکیں ان فیوچر. اگر وہ برے لیسنز لرن تھے اور اگر وہ اچھے لیسنز لرن تھے تو ان کو ہم بار بار ریپیٹ کر سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تین آرٹیفیکٹس ہیں اس کے. پروڈکٹ بیک لاگ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آپ کا بیک لاگ گرومنگ سے بنتا ہے اور ایک ہی بیک لاگ رہتا ہے یہ پورے پروجیکٹ کے لیے. اس میں چاہے جتنی مرضی آئٹریشنز آپ اسپرنٹس کر لیں پروڈکٹ بیک لاگ ایک ہی کنٹینیوسلی چلے گا. اسپرنٹ بیک لاگ ہر چھوٹے فیز کے لیے ہم ایک بناتے ہیں. اگر آپ کا ایک سال کا پروجیکٹ ہے اور ہر مہینے ہم 2 اسپرنٹس کرتے ہیں تو 12 منتھس انٹو 2 اسپرنٹس یہ ٹوٹل 24 اسپرنٹ بیک لاگس بن جائیں گے آپ کے. پروڈکٹ بیک لاگ ایک ہی رہے گا, اسپرنٹ بیک لاگ 24 بن جائیں گے. اور جب آپ نے کمپلیٹ کیا ایک اسپرنٹ کو اور جو بھی کام آپ نے بنایا اس کو کولیکٹیولی انکریمنٹ یا ڈیلیوری کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل ڈائیگرامز یا آرٹیفیکٹس کہلاتے ہیں جو کہ مین کاؤنٹ میں شامل نہیں ہیں. تین آپ کے جو آرٹیفیکٹس ہیں ایڈیشنلی آپ برن ڈاؤن چارٹ اور برن اپ چارٹس اور ڈیفینیشن آف ڈن اس طرح کی چیزیں بھی اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں. برن ڈاؤن چارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کینڈل ہوتی ہے برن ہو رہی ہے تو ہم کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بقایا رہ گئی ہے. تو اسی طرح سے برن ڈاؤن چارٹ آپ کو شو کرتا ہے کہ کتنا پینڈنگ کام باقی ہے. برن اپ چارٹ جو ہے کہ کتنا ہم نے اچیو کر لیا. تو دونوں کانسیپچولی سیم چیزیں ہیں لیکن صرف اس کے اندر پینڈنگ ورسز اکمپلشڈ کا کانسیپٹ ہے. اور ڈیفینیشن آف ڈن آپ کا جیسے نارمل پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ نے دیکھا تھا اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں ڈیلیوریبلس کی لسٹ ہوتی ہے, اس میں ایکسیپٹنس کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ڈیفینیشن آف ڈن ایک طرح سے پریسائز میجریبل ایگریڈ ایکسیپٹنس کرائٹیریا ہے. تو یہ آپ کا اسکرم کا ٹوٹل کانسیپٹ ہے. اب میں آپ کو اس کا فلو دکھاؤں گا کہ فلو اس کا کیا ہوتا ہے. ونس اگین آپ کے تین رولز ہیں, ٹیم ہے, اسکرم ماسٹر ہے, پروڈکٹ اونر ہے. آپ شروع میں اسپرنٹ پلاننگ کرتے ہیں اور پروڈکٹ بیک لاگ میں سے چیزیں اٹھا کے موو کرتے ہیں اسپرنٹ بیک لاگ میں اکارڈنگ ٹو دا پرائرٹی اینڈ دا ایسٹیمیشنز آف ایچ آئٹم. اس کے بعد اس کو آپ اسپرنٹ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیلی آپ ملنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلی اسٹینڈ اپ. اور کبھی بھی اس کا کوئی ڈیفائن ٹائم نہیں ہے, ضرورت پڑنے پہ ہم ایک میٹنگ کال کر لیتے ہیں بیک لاگ ریفائنمنٹ کی جس کا مقصد ہوتا ہے پروڈکٹ بیک لاگ کی گرومنگ کرنا یا ریفائن کرنا. جب اسپرنٹ ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ 2 ہفتے کے بعد تو ہم پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں اسپرنٹ ریویو کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, ویلیڈیٹ اسکوپ ہوتا ہے. ہم پروڈکٹ اونر کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ سر ہم نے یہ ایگری کیا تھا, یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ نے جتنے آئٹمس کمپلیٹ کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ اونر جو ہے اس کے اندر ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ جو پروڈکٹ اونر ہوتا ہے یہ یہاں پہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم ایز اے ٹیم پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں لیسنز لرنڈ تاکہ ہم فیوچر میں ان غلطیوں کو ایوائڈ کر سکیں. اگر کوئی اچھا لیسن لرن تھا تو اس کو ہم دوبارہ سے زیادہ اس کو یوز کر سکیں. آپ کے اسکرم رولز ہیں جو کہ ونس اگین بڑا ایزی کانسیپٹ ہے. اسکرم ماسٹر, پروڈکٹ اونر اور اسکرم ٹیم تین رولز ہیں جو کہ میں نے آلریڈی ایکسپلین کیے ہیں. ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, تو اسکرم ماسٹر کا اور پروڈکٹ اونر کا پلاننگ کا رشتہ ہے. پروڈکٹ اونر اور اسکرم ٹیم کا کوشچن آنسرز کا رشتہ ہے, کلیریفیکیشنز کا, ڈاؤٹس کا, انڈرسٹینڈنگ کا. اور اسکرم ٹیم کا اور اسکرم ماسٹر کا پروگریس مانیٹرنگ کا رشتہ ہے اور پرابلم سالونگ کا بھی. تو یہ آپ کا ریلیشن شپ ہے ان سب میں آپس میں. ونس اگین اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہو اور آپ مزید ہمارا پورا کورس جوائن کرنا چاہتے ہوں یا مزید سیمپل لیکچرز لینا چاہتے ہوں تو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو میرے ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ایکسٹراڈنری آفر ہے. جسٹ ان 300 ریالز یو کین انرول فار دا آن لائن کورس. جسٹ اگر آپ 20 فیبروری سے پہلے رجسٹر کر رہے ہیں تو تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.